ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں 3 بڑی اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی یہ کہ اتحاد سے پہلے کیا چیز ضروری ہے، اور دوسری چیز کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے، اور تیسری چیز کہ ایک انسان کو کس حالت میں موت آنی چاہیے۔ ارشاد باری ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرنا مگر اسلام ہی کی حالت میں۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے ایمان والو، کتنا دل نواز خطاب ہے جو روحوں اور دلوں کی تاروں پر محبت کے حسین، خوبصورت اور ایمان ساز نغموں کو بیدار کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ یاد رہے کہ حرام کاموں سے بچنے کے لیے دلوں میں خوف خدا ہونا ضروری ہے، اور اتحاد امت کی اگر بات کی جائے تو اس کے لیے خوف خدا کا ہونا ضروری ہے۔ آپ اس کی بعد والی آیات جب جانیں گے تو اس میں اتحاد امت کا درس دیا، لیکن اس سے پہلے کہا کہ تمہارے اندر تقوی اختیار کرنا، خدا خوفی ہونا، یہ ضروری ہے۔ اگر خدا خوفی ہوگی تو تم اتحاد کی جانب بڑھو گے۔ اخلاق اور عقیدہ کے بغیر تقوی مؤثر نہیں ہوتا۔ ایمان کی مضبوطی ضروری ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر الدر المنصور میں، آپ اس کے صفحات سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس پر عمل کرنے کے لیے اپنی پوری صلاحیتیں کھپا دیں، اپنی توانائیاں لگا دیں، اور عبادت میں کھڑے ہونے کی وجہ سے پاؤں میں ورم، پیشانیاں زخمی، کمر خمیدہ۔ اللہ رب العالمین نے جس وقت یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ تم تھوڑی تخفیف اختیار کر لو، اتنا اللہ سے ڈرو، اتنی عبادت کرو جتنی تم آسانی سے کر سکتے ہو۔ اس لیے کہ سورہ تغابن میں ایک جگہ پر کہا تھا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تم میں طاقت ہے۔ اس میں کہا حق تقاتہ، جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اب ڈرنے کا حق کیا ہے، اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا، اور اس حدیث کو علامہ سیوطی نے الدر المنصور میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تقاتہ، تقوی کا حق یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے۔ اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں جو حدیث روایت کی اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، وہ بھی سکرین پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اس کا ناشکری نہ کرو، کفر نہ کرو، اور پھر فرمایا کہ اس کی یاد کو ہرگز نہ چھوڑو۔ یہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور تفسیر کبیر میں امام رازی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ هل تدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول
زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کا حق یہ ہے کہ ان یعبدوہ، کہ اللہ کی عبادت کریں، یہ بندوں کا حق ہے۔ ولا یشرکو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ بندوں کا حق ہے اپنے اللہ رب العالمین کا ادا کریں۔ تو دوسری چیز جو اس آیت میں ہے وہ یہ ہے کہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ مرنا مگر اسلام کی حالت میں، مسلمانی کی حالت میں۔ تفسیر تبصرہ میں علامہ صابونی کے حوالے سے بیان کیا کہ تم ہر حال میں اسلام پر قائم رہنا، صحت و سلامتی کی نعمتوں میں اسلام ایسی نعمت کی حفاظت کرو۔ اور عادت یہی ہے کہ جو شخص جس عمل پر دنیاوی زندگی میں قائم ہوتا ہے اسی حالت میں اسے موت نصیب ہوتی ہے، فلہذا اسلام پر قائم رہنا چاہیے تاکہ موت بھی اسلام کی حالت میں نصیب ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے 3 باتوں کا حکم دیا۔ پہلی یہ کہ اللہ سے ڈرو، دوسری یہ کہ اس طرح تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی کا حق ہے، اور تیسری چیز کہ تم اسلام مسلمانی کی حالت میں مرنا۔ اب دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، یہ آقا کا اپنے بندوں کو خطاب ہے جس سے آنکھوں کے اجالے مسکرانے لگتے ہیں، لبوں پر آقا کی تقدیس کا جلوہ حروف عجز کی روحانی مسکراہٹ بن جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، زندگی کا ہر لمحہ اپنے وجود کے ریزہ ریزہ کو پیغام بہاراں دینے لگ جاتا ہے کہ میرا آقا مجھے بلا رہا ہے، مخاطب کر رہا ہے۔ آقا کی آواز میں بہاروں کی تازگی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تقوی بھی نصیب فرمائے اور ایسا خوف خدا جس طرح خوف خدا کا حق ہے وہ بھی عطا فرمائے، اور اسلام کی حالت میں ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔